الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الشورى وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن مجید کے نور سے منور اور روشن فرمائے. گزشتہ 2 لیکچرز کے اندر ہم نے کائناتی قانون، جس کو قانون ربوبیت کہتے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کیا تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار جب کسی چیز کو اس کائنات کے اندر خلق فرماتا ہے تو اس کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. تو وہ خلق ہونے والی چیز جو ہے اس رکاوٹ کو جب توڑتی ہے تو اس کو پروردگار اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جس طرح قانون ربوبیت اٹل اور نتیجہ خیز ہے، اسی طرح قانون شقاوت و سعادت کہ نفس انسانی کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جس وقت پروردگار کی طرف سے بواسطہ نبوت حکم آتا ہے تو اس وقت نفس انسانی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپس میں تضاد ہوتا ہے. ایک اس کی یعنی نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس جلدی کر اپنے مالک کا حکم مان لے. اور ایک اس کے نفس میں فجور ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے. اور جب انسان وہ فجور کی رکاوٹ کو توڑتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اس شخص کو خوش نصیب اور سعادت مند کر دیتا ہے. اور اگر وہ اپنے مالک کا حکم نہ مانے، نفس کی خواہشات کے مطابق چلے، تو پھر وہی شخص جو ہے وہ بد نصیب اور بد قسمت ہو جاتا ہے.
اس کی ہم نے کافی مثالوں کے ساتھ کل وضاحت کی تھی۔ آج قرآن مجید کا بیان کردہ تیسرا قانون، یہ آپس کے اندر ان کا بہت تعلق ہے تینوں کا، جس ترتیب سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تاریخی قانون تضاد ہے۔ قرآن مجید بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس زاویہ نگاہ سے قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تاریخی قانون تضاد کیا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور اب تک انسان چلتے آ رہے ہیں۔ اب کے بعد بھی جب تک رب ذوالجلال والاکرام کا اس کائنات کو قائم رکھنے کا ارادہ ہے تب تک انسان چلیں گے، لیکن جو گزر چکا ہوتا ہے اس کے اندر واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابھی آج کے بعد کیا ہونا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن رب ذوالجلال والاکرام اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آگے بھی کیا ہونا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اگر کوئی ایسی نظر عطا فرما دے کہ وہ کسی آنے والے واقعہ کے بارے میں پہلے جان لیں تو یہ اس کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، جس کو آپ پیش گوئی کہتے ہیں، پیش بینی کہتے ہیں، لیکن وہ حتمی اور یقینی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال بندہ کچھ جانے گا، کو تھوڑا بہت جانے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام کی شان یہ ہے کہ وہ آنے والے حالات میں جو کچھ جس انسان کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ، جو اس کائنات کا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے۔ تاریخی قانون تضاد کے اندر جس قانون کو میں نے بریکٹ میں یوں ذکر کیا ہے کہ حتمی طور پر اہل حق کے غلبے اور اہل باطل کی مغلوبیت کا قانون ہے یہ، یعنی قرآن مجید فیصلہ کن انداز میں یہ بات کرتا ہے کہ اہل حق ہی غالب رہیں گے اور اہل باطل کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ یعنی وقتی طور پر کسی باطل پرست کا جزوی طور پر، وقتی طور پر کامیاب ہو جانا کسی بھی معاملے میں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ جو میں ذکر کروں گا اس کے بعد۔ ورنہ رب ذوالجلال والاکرام نے باطل کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں بنایا، کامیاب حق ہی ہوگا اور غلبہ بھی حق کا ہی ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید کی اس خصوصیت کو اور اس قانون کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگیوں سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اور مایوسی کا انسان کے اندر رہنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، بولیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کنعان میں بھیجا اور کہا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ مایوسی بہت بڑی بیماری ہے اور یقین بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کے اندر مایوسی گھر کر جائے وہ شخص جو ہے وہ انسانیت سے ہی گر جاتا ہے۔ اگلے لیکچرز کے اندر مایوسی پر بڑی تفصیل سے بات ہوگی، یہاں ہم اس قانون کا ذکر کر لیں پہلے۔ یہ کیا ہے؟ تاریخی قانون تضاد ہے کیا؟ تاریخی قانون تضاد یہ ہے کہ صرف اور صرف حق ہی غالب ہو سکتا ہے، اور یہ دعویٰ قرآن مجید کا ہے۔ اور اگر ہمارا قرآن مجید سے اعتماد اٹھ نہ گیا ہو معاذ اللہ، تو پھر اس دعوے کو تسلیم کرنے میں کم از کم کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کیا ہے کہ صرف اور صرف حق ہی غالب ہو سکتا ہے اور باطل کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تاریخی قانون تضاد ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے، اب سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم حق کو پہچانتے نہیں جس کا ہم آج ذکر کریں گے، اس لیے ہمیں ہمیشہ شکوک و شبہات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہمیں معلوم نہیں حق ہے کیا۔ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کے پاس اصلاح انسانیت کو سنوارنے اور نفع بخشی یعنی دوسروں کو نفع بخشنے کا بلا تفریق رنگ و نسل انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا مقصد، یہ اہل حق کا مقصد ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی میں قرآن مجید کی آیت سے اس کو ثابت کروں گا۔ اور اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ تخریب کار ہوتے ہیں اور مفاد پرست ہوتے ہیں، اور وہ انسانیت کو جو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اس کے آگے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہی باطل کی نشانی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ اب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 اور 18 جو آپ کے سامنے ہے، اس کو جا کے بھی آپ پڑھیے گا۔ میں اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بڑے دھیان سے سننی ہے یہ بات، تب آپ اگلی بات کو پا سکیں گے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، آسمان سے اللہ پاک نے پانی اتارا۔ فسالت اودیتن، تو وادیاں جہاں جہاں تھیں، کوئی اونچی جگہ پہ وادی ہے، کوئی نیچی جگہ پہ وادی ہے، وادیوں کے اندر نہریں ہیں، دریا ہیں،
زمین ہے، جب بارش کا پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے تو وہ سطح زمین پر گرتا ہے، تو جس طرح کی وادی ہوتی ہے اسی طرح کا وہ پانی اس زمین پر بہنے لگتا ہے. فصالت، پس بہ پڑیں، اودیتن، وادیاں، بقدرہا، اپنی اپنی مقدار سے. جیسی وادی تھی ویسا وہاں پانی بہنے لگا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رب ذوالجلال والاکرام جس وقت بارش برساتا ہے پانی پہنچانے کے لیے انسانیت کو، تو بارش برساتے وقت وہ صرف ایمان والوں پر بارش نہیں برساتا، یہ بات سمجھنے والی ہے. یعنی صرف ان پر نہیں بارش برساتا کہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اسے مان لیا ہے. اس بات کی نفی کوئی نہیں کر سکتا اگر آپ واقعی بارش کا مفہوم سمجھتے ہیں. یہ فیض رسانی ہے، وہ فیض پہنچا رہا ہے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی. اس کی شان رب العالمین ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہ ماننے والوں پر کبھی بارش نہ ہوئی ہو؟ جی نہیں. اب جب بارش برستی ہے تو وہ نہایت فائدہ مند پانی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا پانی ہوتا ہے، پیور پانی ہوتا ہے. بارش کا پانی نہایت شفاف ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی فلٹر ایسا نہیں کہ جو فلٹر کر کے پانی اس طرح کا بنا لے جس طرح کا بارش کا پانی ہوتا ہے. بہت فیض ہوتا ہے بارش کے اندر. آپ سمجھے نا جی؟ یہ سمجھتے جائیں بات کو. اچھا، بارش یہ فیض کی مثال ہے جو رب ذوالجلال والاکرام انسانیت کو پہنچاتا ہے. ہاں، زمین کے سینوں میں فرق ہوتا ہے. بارش برستی تو ہر جگہ ہے لیکن ہر زمین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. جی، ہر زمین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر بارش برستی ہے تو وہاں سے بدبو آنے لگتی ہے. تو وہ بدبو بارش میں ہوتی ہے؟ نہیں. کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں بارش برستی ہے تو زمین کے اندر سے خوشبو آنے لگتی ہے نا؟ جس زمین کے سینے میں گندگی ہوتی ہے، جب وہی شفاف بارش وہاں برستی ہے تو اس زمین کے چونکہ سینے میں گندگی ہے، اس بنا پر اس زمین کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے. بارش برس رہی ہو تو کبھی آپ کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزریں تو اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں گندگی ہے، وہاں گندگی ہے. اور اگر زمین ایسی ہو کہ جس زمین کے سینے کے اندر گندگی نہیں، شفافیت ہے، وہ بارش کا فیض قبول کرنے کے لائق ہے، تو وہی زمین جو ہے جب اس پر بارش برستی ہے تو اس زمین کے اندر سے خوشبو پھوٹتی ہے، پھلدار پودے پیدا ہوتے ہیں، پھولدار پودے پیدا ہوتے ہیں اور دنیا اس سے فیض یاب ہوتی ہے. بہرحال ارشاد فرمایا کہ انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فصالت اودیتم بقدرہا، تو وادیاں بہ پڑیں
اپنی اپنی مقدار سے، جتنا کسی کا دامن تھا اس دامن کے مطابق وادیاں بہہ پڑیں۔ بڑی خوبصورت مثال قرآن مجید نے حق اور باطل کی دی ہے۔ فاحتمل السیل زبد رابیہ، جس وقت وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ آپس میں ٹکراتا ہے، زمین کے اندر ٹکراتا ہے، پانی پانی کو بلوتا ہے، پانی پانی کو رڑکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، وہ بہتا ہوا پانی جو سیلاب کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی ہو، بہنے والا پانی، اس کے اوپر ایک جھاگ اٹھ جاتا ہے۔ دیکھا کبھی وہ جھاگ؟ دیکھا ہے بھائی؟ سیلاب جب آتا ہے دریاؤں کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے، نہروں پر، گلی محلے میں بھی پانی بہہ رہا ہو تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، وہ ہے زبد الرابیہ۔ کیا ہے؟ زبد الرابیہ۔ تو وہ جو سیل ہے، سیل کا مطلب سیلاب ہوتا ہے، بہنے والا پانی جو ہے وہ جھاگ اٹھاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے پانی جو نیچے بہہ رہا ہے وہ شور کرتا ہے، شور کہاں ہے؟ اوپر، اوپر شور ہے، نیچے شور نہیں۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، میں آگے جا کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَمِمَّا، ایک تو یہ مثال کہ پانی برسا، وادیاں بہہ نکلیں، پانی بہنے لگا اور اس کے اوپر جھاگ اٹھا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو تم کٹھالی میں، بھٹی میں ڈال کے اس میں آگ جلا کے تو ان دھاتوں کو تم پانی بنا لیتے ہو۔ سونار بھی سونا جب خالص کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بالکل پگھلا کے خالص کرتا ہے، ویسے اس کی کھوٹ نہیں نکلتی۔ چاندی ہو یا یہ لوہا جس سے بنتا ہے، جتنی بھی یہ مطلب کٹھالی اور بٹی والا کام جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور ان چیزوں میں سے يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جن چیزوں کو آگ میں ڈال کر اس پر لوگ آگ جلا کر اس کو پانی بنا لیتے ہیں۔ ایک تو وہ پانی کی مثال پہلے ہو گئی، یہ بھی پانی بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ ابتغاء حلیۃ، زیورات بنانے کے لیے، حلیہ زیورات کو کہتے ہیں، اور متاع، یا دنیا میں استعمال کرنے والی چیزیں بنانے کے لیے۔ متاع کو آپ متاع الدنیا سے سمجھ سکتے ہیں، کل متاع الدنیا قلیل۔ یہ جو آپ سریا استعمال کرتے ہیں، دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے چیزیں، کیوں جی؟ جی جی۔ تو ابتغاء حلیت، یہ سب ایسے ہی بنے ہیں۔ آپ ظاہر ہے ان کی شیپ ہے کوئی بھی تو اس کو پہلے پگھلایا جاتا ہے، اس شیپ میں لانے کے لیے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس سے۔ ابتغاء حلیت، زیورات بنانے کے لیے، اور متاع، یا دنیا کی فائدے مند چیزیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بنانے کے لیے۔ زبد مثلو، یہ اسی بارش کے پانی کی طرح بہتے ہوئے سیلاب کے اوپر جب تم ان چیزوں کو پگھلاتے ہو اور پانی بناتے ہو، اس کے اوپر بھی اسی طرح کا جھاگ آ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی۔ اب قرآن مجید یہاں ایک بات کر کے پھر آگے اس کو سمجھاتا ہے مزید۔ کذالک،
یضرب اللہ الحق والباطل. یوں اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. اب ان مثالوں میں بارش کا پانی برسا، وادیاں بہہ نکلیں، اس کے اوپر جھاگ آیا، کچھ پانی نیچے بہہ رہا ہے، کٹھالیوں میں ڈال کے آپ نے مختلف چیزیں بنائی، زیورات اور سامان بنایا. جب اس کو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں تو جس وقت پگھلاتے ہیں اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ یہ بات مجھے سمجھانے کے لیے مزید مثال کی ضرورت تو نہیں. ارشاد فرمایا آگے. جی فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس وہ جو جھاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ بیکار چلا جاتا ہے. وہ جو اوپر اٹھنے والا جھاگ ہے وہ بولو بیکار چلا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے بھی وہ جس برتن میں ہم آگ جلا کے اس کو پگھلا رہے ہیں وہ بھی اچھل اچھل کر کندھوں سے باہر نکل جاتا ہے. میرے ایک ایک اشارے کو سمجھیں، میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. اچھل اچھل کے باہر نکل جاتا ہے. اس میں بھی میں نے کچھ سمجھایا آپ کو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ ہے زبد، وہ یذہب جفاءً، بیکار چلا جاتا ہے، کوئی فائدہ مند نہیں. دنیا اس سے، مخلوق اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی. زیادہ سے زیادہ وہ ہماری پنجابی زبان وہ کھنگر بن جاتا ہے اور پیروں کے نیچے پامال ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی بڑے فائدے انسانیت کو اس سے نہیں پہنچتے. سمجھ آ رہی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن وہ چیز جو انسانیت کو فائدہ دیتی ہے. یہ نہیں کہا يَنْفَعُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو فائدہ دیتی، یہ بات نہیں کی. غور فرمائیں. اما ما ينفع الناس، وہ چیز جو انسانیت کو نفع دیتی ہے، انسانیت کو فائدہ دیتی ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر جماؤ پکڑ لیتی ہے اور زمین کے اندر وہی ٹھہرتی ہے. جھاگ اڑ گیا، اس کا کچھ نہ بچا. اور جو انسانیت کو فائدہ دینے والی چیز تھی اس کو رب ذوالجلال والاکرام زمین کے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے. جس سے آپ پمپ لگا لگا کے پانی نکال لیتے ہیں، وہی بارش والا پانی. مختلف طریقوں سے آپ اس کو اپنے فائدے میں لاتے ہیں. میری بات کو سمجھیں جی. وہ چونکہ اس میں فائدہ تھا، اس کو زمین کے اندر قرار دیا کہ تم رہو، تم رہنے کے قابل ہو، تمہیں میں نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم سے کائنات فائدہ اٹھائے. وہ جو جھاگ تھا وہ اڑ گیا، بیکار چلا گیا، کچھ فائدہ نہ ہوا جی. فَيَمْكُثُ، وہی ٹھہرتی ہے فی الارض، زمین میں. کون؟ ما ينفع الناس، جو انسانیت کو فائدہ دیتی ہے. بولو، جو پیغمبروں کو مخصوص انسانوں تک محدود کرنا، یہ قرآن مجید کا تصور نہیں ہے. نہ آپ اپنے رب کو مخصوص کر سکتے ہیں. اگر وہ رب العالمین ہے تو ساری انسانیت کا رب ہے، اور اگر حضور رحمت للعالمین ہیں تو سارے جہانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. بولو، سارے جہانوں کے لیے. رحمت کا مطلب ہی یہ ہے، رحمت ہوتی وہ ہے جو فائدہ پہنچائے. ذات ہی ایسی بنائی، وجود ہی ایسا بنایا کہ جس سے کل کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے. ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہی زمین میں پنپتی ہے،
وہی چیز زمین میں قرار پکڑتی ہے, وہی محفوظ ہو جاتی ہے وہ شے. اور جھاگ بولو بیکار چلا جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے سمجھانے کے لیے. اگلی آیت مبارکہ سمجھنے والی ہے کہ اب فیصلہ ہو رہا ہے آگے اخلاقی قانون سعادت و شقاوت سے. کیا؟ للذین استجابوا لربہم الحسنی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا. وہ کل جو بات ہو رہی تھی, جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا, الحسنی, ان کے لیے اچھا انجام ہے, ان کے لیے اچھا انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ, اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا, سنیں, لو ان لہم ما فی الارض, یہ جس سے ہمیں شبہ پڑا رہتا ہے کہ جی آج بہت کچھ ہے ان کے پاس, فلاں کے پاس. قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے وہ جنہوں نے اس کا کہا نہیں مانا, لو اگر ہو, ان لہم ان کے لیے, فی الارض ما فی الارض زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب, جمیعاً سارا, ومثلہ اتنا اور, معہ اس کے ساتھ, لفتدوا بہ, وہ ساری زمین اور اتنی اور زمین بھر کر کل کائنات مجھے کہیں لفتدوا, اے پروردگار یہ سب لے لے, ہمیں بچا لے. اولئک لہم العذاب لہم سوء العذاب, ارشاد فرمایا نہیں, تم بچنے کے لیے نہیں, ہم نے حق کو بچانے کے لیے رکھا ہوا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ قرآن مجید کس یقین پر کھڑا کر رہا ہے آپ کو؟ ما فی الارض جمیعاً, جو کچھ زمین میں ہے سب, ومثلہ معہ, اور اتنا اور, یعنی دو زمینیں بھر کے, لفتدوا بہ, وہ فدیہ دیں, کہیں کہ یہ پیش کریں, یہ لے لے, لیکن ہمیں تباہ نہ کر, ہمیں برباد نہ کر. فرمایا نہیں, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اولئک لہم سوء الحساب, انہی کا برا حساب ہے. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بالآخر باطل نے مٹ کے رہنا ہے, حق نے کامیاب ہو کے رہنا ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ نے غور فرمایا اس میں؟ جی, قرآن پاک کس سطح پر اپنے ماننے والے کو کھڑا کر رہا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں, جہاں بکاؤ مال لوگ بک جائیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کسی نے تھوڑا سا مالی فائدہ دیا, ادھر چلے گئے, ہاں جی. اور یہ کام محلے کی سطح پر, معاشرے کی سطح پر, ملک کی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر ہو رہا ہے. یہ بکے نار قیادت مصطفیٰ کی ہو تو کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ بولو نا جی. قائد ہو محمد رسول اللہ جیسا, جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے کل کائنات کے لیے فائدہ مند بنایا ہے. یہ اگر بک نہ رہے ہوں, جھک نہ رہے ہوں, ہاں جی, اور ایک دوسرے کی آپس میں ہی ٹانگیں کھینچ نہ رہے ہوں, اور قیادت ہو حضور کی, بولو امت مسلمہ کا قائد کون ہے؟ رسول پاک ہے. اور یہ قیادت ابھی ختم نہیں ہوئی. یہی بھی شبہ ہے بہت سارے لوگوں کو.
وہ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو معاذ اللہ مردہ سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تو کلمہ کس کا ہے؟ حضور کا. اور نظام اسی کا ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہی بات کی جا رہی ہے. تو اب اصول طے ہو گیا. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ کل کائنات کے لیے ایمان اس کو اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ کل کائنات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے محدود تصورات نہیں ہوتے. کاش ہم قرآن مجید کے اس اصول کو سمجھیں. اب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 اور 18 کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا. جو شے انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی وہی کائنات میں ٹھہرے گی, وہ بچے گی, وہ کامیاب ہوگی. اور جو چیز جو ہے وہ جھاگ ہے, وہ بیکار ہے, وہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں, اور اس کو باقی رکھنے کا پروردگار کا ارادہ بھی نہیں ہے. اس کو باقی رکھنے کا مالک کا ارادہ نہیں ہے. فیصلہ کن اعلان قرآن مجید نے کیا ہے. اگلی جو میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں, حق کی کامیابی اور باطل کی ناکامی کا فیصلہ کن اعلان. فیصلہ کن اعلان کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اٹل فیصلہ کن کہ بس اس کے سوا کچھ نہیں, یہی ہوگا. سورہ الشورى اور اس کی آیت نمبر 24 ارشاد فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ باطل کو مٹاتا ہے. کیا فرمایا؟ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے. حق کو انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ کیوں کہا یہاں؟ ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تمہاری وفاداریاں کہاں ہیں. تمہارے سینے میں جو کوئی چھپا ہوا ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے. حق کی خاطر اٹھے ہو یا نیت کچھ اور ہے, اور تو کوئی نہیں تمہیں جان سکے گا, لیکن ہم تو جانتے ہیں نا. انہو علیم بذات الصدور, اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے. فیصلہ کو لینا ہے, یعنی باطل پنپ نہیں سکتا کائنات میں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16, 17, 18. اس کا ایک حصہ میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں قانون ربوبیت میں. بڑے دھیان سے سنیں. وما خلقنا السماء والارض, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, لائبین, کھیل تماشے کے طور پر. لو ارادنا, اگر ہم ارادہ کرتے کھیل تماشے کا, ان نتخذ لہوا, اگر ہم ارادہ کرتے کہ اسے کوئی لہو و لعب کھیل تماشے کے لیے کائنات بنائیں, لاتخذناہ من لدنا, تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے, ہمیں روکنے والا کون تھا؟ لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں. ان کننا فاعلین, اگر ہم کرنے پر آئیں تو کون روکے؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. یہ بے مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم حق کے ساتھ باطل پر چوٹ مارتے ہیں.
فَيَدْمَغُهُ، وہ حق باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. یدمغُهُ کا مطلب یہی ہے، ہم حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو حق باطل کا یدمغُهُ بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پس اس طرح باطل مٹ جاتا ہے، اس طرح باطل مٹ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ جو تم باتیں کرتے پھرتے ہو نا، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، یہ تمہاری باتیں جو ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ، یہ تمہارے لیے تباہی ہیں، تم ہماری شان کو جانتے نہیں ہو. دیکھیں قرآن مجید آپ کو کہاں کھڑا کر رہا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تباہی ہے تمہارے لیے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے پھرتے ہو. مومن ہو کر مثالیں دیتے ہو کفر کی کہ جی وہ کامیاب ہو گیا. تمہارا ایمان ہے کہاں؟ کہاں کھڑے ہو؟ کس کی بات کرتے ہو؟ جو میرا نہیں ہے وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ہے نا کہا وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. یہاں ہم یہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ بولا نا جی، دو چار بندے پہ کہتے جی بس جی مسلمان نہ حال ہی کوئی نہیں جی، ہے نا جی، کوئی حال نہیں ہے نا، بس گئے تباہ ہو گئے، اے نہیں ہن ٹھیک ہو سکتے. اور ملک پاکستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں، بھائی یہ ملک نہیں صحیح ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. ہمارا تو ارادہ کچھ اور ہے. ہم تو جب سے تمہیں نعمت کے طور پر ہم نے پاکستان دیا ہے، یہاں جتنے اس ملک کو برباد کرنے والے آئے، اگر ان کی چلتی ہوتی تو اب تک تو یہ ملک رہتا ہی نہ بابا. ارادہ الہی کچھ دیا تمہیں حضور کا صدقہ ہے. لیلۃ القدر کی رات کو تمہیں یہ ملک دیا ہے، اور اب تک تمہارا اعتماد کسی اور چیز پر ہے. قرآن کو تم نے پکڑ کے نہیں دیکھا. جس رات قرآن اتارا اسی رات تمہیں ملک دیا ہے. جس رات قرآن اتارا، کیا اشارہ ہے یہ؟ آپ غور فرمائیں نا جی. نہیں جی، رہے گا تو تبھی جب اس مقصد کو سمجھیں گے جس کے لیے یہ ملک ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ کوئی پروگرام نہیں کہ وہ یہ ملک تم سے چھین لے. اس نے تو تم کو عطا کیا ہے. اس ذات کے نزدیک تو زمین کا کوئی خطہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیوں جی؟ اس کے لیے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، سعودی عرب ہو، ساری کائنات اللہ کی ہے. ہم حضور کو کسی ملک میں مخصوص بھی نہیں کر سکتے کہ ساری کائنات حضور کی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستان کا ٹکڑا صرف اس لیے محبوب ہے، اس لیے ہمیں محبوب ہے، ورنہ زمین سے ہمیں کوئی غرض نہیں. یہ محبوب اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے بر صغیر کے مسلمانوں پر کرم کر کے ان کی تڑپ دیکھی، ان کے بزرگوں کی تڑپ دیکھی کہ یہ یہاں وہی مشن، وہی نظام جو رسول پاک کا ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر تجربہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے یہ خطہ
बड़े सगीर के मुसलमानों को अता कर दिया, जंगें लड़के नहीं। आपने जंगें लड़के लिए? बानिए पाकिस्तान से पूछ ले, वो तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए जिसके साथ मुस्बत लोग मिल गए जो मिशन के सच्चे थे, हैं जी, इरादे के पक्के थे, यकीन वाले थे, ईमान वाले थे। उनको अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर यह मुल्क अता किया। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है मिल जाने के बाद कि कोई नहीं? जी बहुत जिम्मेदारी समझ आती है आपकी, इलेक्शन के वक्त बड़ी समझ आती है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आपकी जिम्मेदारियों को। तो इरशाद फरमाया दूसरी आयत, ये मैं जो ज़िम्नन बातें करता हूं ये मौजू से बाहर नहीं है। पाकिस्तान को अगर आप मदीने से अलहदा कर दें तो पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को मदीना शरीफ से अलहदा कर दें तो पाकिस्तान की कोई हैसियत तो बाकी नहीं रहती। इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। तीसरी आयत मुबारका कि हक की कामयाबी और बातिल की नाकामी का फैसला कौन ऐलान क्या है? वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, वो लोग जो ईमान लाए बातिल पर। भाई उनका भी तो कोई ईमान है ना। वो लोग जो ईमान लाए किस पर? हक पर नहीं, बातिल पर। वकफरू बिल्लाह, और अल्लाह का इनकार कर दिया। चूंकि हक जो है ये तो हक खुद अल्लाह है। जो बातिल पर ईमान लाए और अल्लाह का इनकार कर दिया, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं, ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। यार कुरान मजीद की इतनी यकीनी आयतें होते हुए और अटल कवानून होते हुए, फैसला कुन ऐलान होते हुए, आज मुसलमान कहां खड़े हैं? ये ऐलान मेरा और आपका नहीं है, ये ऐलान उसका है जिसने कायनात बनाई है। उसको पता है कि मैंने ये क्यों बनाई है, इस कायनात के अंदर मैंने कामयाब किसको करना है, किसको मैंने नाकाम करना है। बहुत अहम बात है जिसका मैं आगे, असल में हक को हम नहीं समझते, इसलिए मैंने फिर आगे इसको छेड़ा है और कुरान मजीद की वो आयतें इकट्ठी की हैं। हक है क्या, ये भी हमें कुरान मजीद से ही समझ आएगा। है क्या? इसमें मुख्तसरन ये समझ लें कि अल्लाह खुद हक है। बोलो, अल्लाह खुद, कुरान मजीद हक है, उसके सारे रसूल हक हैं, उन रसूलों पर ईमान लाने वाले अहले हक हैं, खुद हुजूर हक हैं, रसूल पाक को मानने वाले अहले हक हैं, और हुजूर का मिशन दीन इस्लाम हक है। क्या जुबानी कलामी दावों से नहीं, ये तो फिर बात साबित करनी पड़ेगी ना जी। देखना पड़ेगा कि क्या जिन चीजों का हम दावा कर रहे हैं कि अल्लाह हक है, पैगंबर हक हैं, कुरान मजीद हक है, हुजूर हक हैं, और हुजूर का मिशन जो दीन इस्लाम है ये हक है। कल हमारा टॉपिक होगा इस्लाम है क्या, यानी कल इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे इस्लाम क्या है, ताकि हुजूर के मिशन की समझ आए। इस्लाम हुजूर का मिशन है। बोलो, रसूल पाक का प्रोग्राम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को
جو حضور نے اپنی امت کو عطا کیا، جس کو مان کر مسلمان ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، اس کو ہم یہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود حق ہے. قرآن مجید کی آیتیں اس پر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 اور 30. الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کو اس نے تابع فرمان کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، ہر کوئی ایک مقررہ مدت تک اپنے مدار میں چل رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جس کو بھی تم نے معبود بنایا وہ باطل ہے. اس کے سوا اگر تم نے کسی کو معبود مانا تو وہ جو کچھ بھی ہوگا، وہ اپنا نفس ہو سکتا ہے، بت ہو سکتے ہیں، وہ انسان ہو سکتا ہے، پتھر ہو سکتا ہے. جس کو معبود بنایا تم نے، جس کو تم نے میرے سوا پوجا، جس کی تم نے عبادت کی میرے سوا، وہ باطل ہے. حق میں ہوں، صرف میں رہوں گا، باطل مٹ جائے گا، باطل مٹ جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا میں بلند بھی ہوں، بڑا بھی ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. خود حق ہے، اللہ خود حق ہے. آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید حق ہے، اس کے سامنے بھی باطل نہیں ٹھہر سکتا. قرآن مجید کے سامنے بھی باطل. پڑھیے آیتیں. تنزیل الکتاب، الکتاب اتاری ہوئی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شبہ نہیں. کدھر سے آئی؟ من رب العالمین. سورہ سجدہ آیت نمبر 2-3. ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محبوب تم نے خود گڑھ لیا ہے. بل هو الحق من ربک، یہ تم نے خود نہیں گڑھا، یہ حق ہے محبوب پیارے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ تم نے خود نہیں گھڑا. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وحی کیا محبوب آپ کی طرف، من الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید، هو الحق، یہی حق ہے. بولو یہی حق ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جو ذکر کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں. ذکر قرآن کی صفت ہے. انا نحن نزلنا الذکر لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، وانہ لکتاب عزیز، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے. بولو یہ بڑی، دوسرا معنی یہ بڑی غالب کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے آگے پیچھے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا. بولو اس کے آگے پیچھے باطل. تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑی حکمت والے سراہے ہوئے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ قرآن بھی بولو حق ہے. رسول پاک کی شان کیا ہے؟ انا ارسلناک، حبیب پیارے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، کے حق کے ساتھ. بولو
حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، بولو دین حق دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر دین حق کو غالب کر دے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس غالب کرنے میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، غالب کرنے کے لیے میں اللہ ہو کر اس پر خود گواہی دے رہا ہوں. اتنے یقین کے ہوتے ہوئے پھر مایوسی. اور اب فیصلہ آ گیا انسانوں کے پاس. فیصلہ کن مرحلہ قرآن مجید کا. اللہ حق، قرآن پاک حق، رسول پاک حق، اور رسول پاک جو دین لے کر آئے وہ دین حق ہے. اب فیصلہ ہے، یہ آیا انسانوں، حضور انسانوں کے پاس آئے، قرآن انسانوں کے لیے ہے، دین اسلام انسانوں کے لیے ہے، اللہ نے بھیجا ہے. بولو اللہ نے. اب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، سورہ یونس آیت نمبر 108. حبیب پیارے اعلان کرو، قل کہو، یا ایھا الناس، اے لوگو. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس. کوئی باہر رہا؟ اعلان کون کروا رہا ہے؟ اللہ. کروا کس سے رہا ہے؟ حضور سے. کل، حبیب پیارے اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے کل انسانوں، اے انسانوں، قد جاءکم الحق، آ چکا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اب جو اس حق کو قبول کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا. ومن ضل، اور جو حق سے دور رہا، گمراہ رہا، بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، اس حق کو قبول نہ کرنے کا وبال اسی پر پڑے گا. فیصلہ تو ہو چکا، بچیں گے اہل حق. بولو، فیصلہ تو ہو چکا، اب فائدہ تمہارا ہی ہے. فیصلہ تو ہم نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے. اگر حق کو قبول کر لے گو تو بچ جاؤ گے، تمہارا ہی فائدہ ہے. اور اگر نہیں قبول کرو گے تو مٹ جاؤ گے، نام نشان نہیں ہوگا، جاگ بن جاؤ گے، کچھ بھی نہیں تمہارا بچے گا. اور پروردگار اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اے حبیب پیارے انہیں کہو، وما انا علیکم بوکیل، میں تم تک بات پہنچا دی ہے اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں. اس لیے سمجھائے ایسے ہی نہیں جھوٹے نام لے لے کے مجھے اپنی طرف منسوب نہ کرنا. میری بات تو مانو، جو میں حق تمہیں دے رہا ہوں اس کو قبول تو کرو، میرے ساتھ تو لگو، میری پارٹی تو بنو. اب یہ جو اہل حق اور اہل باطل کا جو گروہ ہے، اس پر بہت ساری آیتیں ہیں. آگے میں نے ایک پیرا لکھا ہے اور اس کے پیچھے پورا قرآن مجید ہے، شروع سے لے کے آخر تک. رمضان شریف آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس خیال سے قرآن پڑھیں. اور رمضان شریف سے پہلے شعبان میں دورہ قرآن رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے.
کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اہل حق قرآن مجید کن ناموں سے پکارتا ہے؟ سنیں. یہ دو گروہ ہیں. جو حق قبول کرنے والے ہیں وہ اہل حق، اور جو حق قبول کرنے والے نہیں وہ اہل باطل. دو گروہ ہو گئے. بولو نا جی. ایک کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ. کیا کہتا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. حزب پارٹی کو کہتے ہیں. گروہ اللہ کا لشکر. یعنی اہل حق کس کا لشکر ہوا؟ اللہ کا. اور اس لشکر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہو اور لشکر مایوس ہو، وہ پارٹی، گروہ، جماعت، لشکر سربراہ کے سر پہ چلتی ہے نا. تو حق دے کون رہا ہے؟ اللہ. پیش کس نے کیا؟ رسول پاک نے. قرآن کی صورت میں پورا مشن دیا، دین اسلام کی صورت میں پورا مشن دیا. حزب اللہ، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. بولو. دائیں ہاتھ والے. اصحاب المیمنہ، اصحاب الجنہ. لو جی. حزب اللہ سے لے کے جنت تک ایک پارٹی جا رہی ہے، ایک گروہ ہے. اور دوسری طرف حزب الشیطان. قرآن مجید نے اس کو اسی طرح سے پکارا ہے. موقع نہیں ہے کہ وہ میں ساری آیتیں عرض کروں. وہ آگے چونکہ آیتیں آ رہی ہیں آگے، وہ میں بتاؤں گا. جس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت عرض کروں گا، وہاں میں یہ ساری آیتیں دوبارہ لاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طریقہ تربیت کیا ہے، کس طریقے سے کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے چھا گئے. وہ ہمارے ان موضوعات کے اندر یہ موضوع شامل ہے. حزب الشیطان، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اصحاب المشامہ اور اصحاب النار. یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی. دونوں گروہ کے متضاد مقاصد ہیں. جو اللہ کا گروہ ہے اس کا مقصد اور ہے، جو شیطان کا گروہ ہے اس کا مقصد. جو حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ، ان کا مقصد اصلاح انسانیت ہے اور انسانیت کو نفع دینا ہے. کیا؟ بولو. اس اصول کے تحت کہ زمین میں جو شے نفع بخش ہوتی ہے وہی رہتی ہے. نفع پہنچانا ہے. وہ پیچھے میں بتا کے آیا ہوں نا، سمجھ گئے نا جی. اور جو حزب الشیطان ہے وہ تخریب کار ہے، مفاد پرست ہیں، نفع کو روکنا چاہتے ہیں. دونوں گروہوں کی اپنی اپنی وفاداریاں ہیں. اللہ نظر نہیں آتا. بولو. اللہ نظر. اہل حق کی وفاداری اس سے ہے جو نظر آتا ہے، اور یہ وفاداری حضور کے واسطے سے اللہ ہی کی وفاداری ہے. وہ خود نظر نہیں آتا، اس نے نظر آنے والا کوئی وجود بنایا ہے. اس کی مانو یہ میری ہی بات ہوگی. ہاں جی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. دونوں کی وفاداریاں ہیں. حزب اللہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے،
اور حزب الشیطان کی پیغمبر کے دشمنوں سے. ان کے پیچھے ان کے منظم ارادے ہیں. اہل باطل چاہتے ہیں کہ باطل کامیاب ہو جائے اور دن دنا رہے ہیں. بولو بولو ذرا. دن دنا رہے ہیں اس جھاگ کی طرح جو سیلاب کے اوپر شور مچاتا ہے. دن دنا رہے ہیں. شور پانی کے نیچے اندر نہیں ہوتا. آپ سمجھے؟ دن دنا رہے ہیں اور آپ کو مزمحل کر رہے ہیں, آپ کو مشکوک کر رہے ہیں, آپ کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں, آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں باطل کامیاب ہے. ارشاد فرمایا ان کی کیوں سنتے ہو, میری سنو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ باطل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. وقتی طور پر کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں ایمان والوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ ایک ایمان کا کون سا درجہ ہے. ایمان کا کون سا درجہ ہے. حالات و واقعات, سائنسی ترقی, دیگر چیزیں دیکھ کر شبہ پڑ گیا, مر گئے, مٹ گئے, ختم ہو گئے, کچھ نہیں رہا. وہ بھی شور کرتے ہیں اسلام ختم ہو گیا. اگر اسلام ختم ہو گیا ہے تو اسلام کے خلاف اتنا واویلا کیوں؟ بولو بھائی. اگر اسلام مٹ گیا ہے تو مٹ جانے والی شے کے خلاف واویلا ہوتا ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے جی مٹ گیا. تم تو بدماشو اب تک نہیں رکے. جب تمہیں موقع ملتا ہے ڈرامے بنا دیتے ہو, جب تمہیں موقع ملتا ہے خاکے بنا دیتے ہو, جب تمہیں موقع ملتا ہے اس وقت تم بدماشیاں کر رہے ہو. اگر مٹ چکا ہے تو اتنا واویلا کیوں کہ ایک عورت تمہارے مفاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ملک کے اندر کسی قصبے میں رسول پاک کی بے ادبی کرے تو سارا کفر ہل جاتا ہے. بولو. سارا کفر ہل جاتا ہے اور قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہو, سازشیں کرتے ہو, حکمرانوں کو خریدتے ہو, عدلیہ خریدتے ہو. ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا شور ایک عورت کی وجہ سے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا طاقتور ہے. اسی سے سمجھو یہ رسول پاک کا دیا ہوا دین ہے, اور جس محبت سے رسول پاک نے دیا ہے یہ مر سکتے ہیں, ان کے اندر سے حضور کی محبت کو مٹایا نہیں جا سکتا. اہل حق کی وفاداریاں حضور سے ہیں, اہل باطل کی وفاداریاں رسول پاک کے دشمنوں سے ہیں. ان کے پیچھے دو منظم ارادے ہیں. اہل باطل کہتے ہیں باطل کامیاب ہو, اہل حق کہتے ہیں حق کامیاب ہو. ارادے ہیں ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو کے رہتا ہے, تصادم. بولو. یہ ٹکراؤ ہوگا, ہو کے رہنا ہے. بولو. تو کون بن چکی ہے؟ ایک آپ کے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بدماش کہیں ہے, تیسرا بدماش عرب کے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ان کا اتفاق ہے پاکستان بڑا چبھتا ہے نا ایسے؟ ہاں جی. اس لیے یہ سارا کچھ
دونوں کے منظم ارادے، دونوں میں تصادم، بولو ٹکراؤ. ہاں یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ٹکراتے ہیں یا حضور کے لیے ٹکراتے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا جی. اور حق نے تو غالب رہنا ہے، یہ تو فیصلہ ہو گیا. باطل ناکام، ہاں یہ ضروری ہے کہ حق حق ہو اور باطل باطل ہو، تصادم حق اور باطل کے درمیان ہو، ٹکراؤ جس میں ہو دونوں طرف باطل نہ ہو. بولو میری بات کو سمجھیں ذرا. ٹکراؤ جس سے ہو دونوں طرف باطل، ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل. باطل سے ٹکرا کے آپس میں وہ مرتا جائے گا، وہ تو پروردگار کا طریقہ ہے. اچھا آخری بات، میں چونکہ آج سوال کوئی نہیں میرے پاس پہنچا، اس لیے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ 4 چیزوں کو میں نے بتایا. اللہ حق ہے، قرآن مجید، رسول پاک کا دین حق ہے، سارے نبی حق ہیں، سارے نبیوں کے ماننے والے اہل حق ہیں، اہل حق ہیں. پھر بھی انسان ہے نا. کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑے دلائل سے آیتوں سے یہ بات سمجھا تو دی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہوگا. کیوں جی؟ دلائل سے یہ بات بولو نا جی، سمجھا تو دی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی. حالات تو اس کے مطابق نہیں نا اس وقت. بولو نا جی. میں جس وقت آپ کو یقین پہ کھڑا کر رہا ہوں اس وقت اسی کی ضرورت ہے. بھائی مایوسی سے نکال رہا ہوں نا، پہلے دن سے کیا کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو؟ مایوسی سے نکال رہا ہوں، اور اپنی باتوں سے نہیں. قرآن مجید کے ذریعے آپ کو مایوسی سے نکال رہا ہوں اور یقین کی طرف لا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی چونکہ انسان ہے، انسان بڑا یہ انفعالی مزاج کا جی. یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کیسے ہوگا. وہ میں بتانے لگا ہوں کیسے ہوگا. چونکہ یہ شکوک و شبہات ہو سکتے تھے، پروردگار نے اس کا فیصلہ قرآن مجید میں کیا ہے. اس کا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں حق ہوں. بولو. میرا حبیب حق ہے، جو قرآن میں نے اتارا ہے یہ حق ہے، جو دین میں نے اپنے محبوب کے ذریعے دیا ہے یہ حق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب فرمایا کہ تم خود کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہو، میں نے تم کو حق نہیں کہا. تم حق نہیں، تم اگر ان 4 چیزوں کو منو ان مان لو گے تو تم پھر اہل حق ہو. سمجھے بات کو؟ ہاں یہ کہا ہے کہ جو میرے محبوب کا وفادار ہے، جو میرا ہے، قرآن مجید کے مطابق چلتا ہے، دین اسلام کے مشن پر چلتا ہے، وہ اہل حق ہے. اور اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے، چونکہ میں شکست نہیں کھاتا، میری کتاب قرآن شکست نہیں کھاتی، میرا حبیب شکست نہیں کھاتا، میرے محبوب کا دین شکست نہیں کھاتا. جو ان 4 کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بھی شکست نہیں کھاتے.
اب لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں سوچنا ہے نا کہ کہاں ہیں ہم. کیوں جی؟ او بھائی ہمیں سوچنا ہے نا کہ کہاں ہیں ہم. 58 اسلامی ملک ہوں صفحہ ہستی پر. کتنے؟ 58 اسلامی ملک باقاعدہ اسلامی نام کے ساتھ، اسلامک سٹیٹس، اسلامی ممالک 58 دنیا کے نقشے پر موجود ہوں، اور کوئی ایک ملک دوسرے کے ساتھ، نیچے کی بات میں کیا کروں، یہاں تو بہت کچھ ہے. اور 58 اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا حال کیا ہے؟ سرکس کے اس شیر جیسا جس کو رنگ ماسٹر اپنے اشاروں پر نچاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ کچھ سوچا سمجھا آپ نے؟ ہے شیر، بولو. وہ شیر ہی ہے نا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے شیر. وہاں شیر شیر ہوتا ہے بابا، آپ بھی شیر ہی ہیں شیر. آپ 58 اسلامی ملکوں کے سربراہ ہیں شیر، لیکن ہاں وہ سرکس کے شیر ہیں جو رنگ ماسٹر واشنگٹن میں رنگ ماسٹر کے اشارے پر ناچتے ہیں. رنگ ماسٹر امریکہ میں بیٹھا ہو تو آپ کے ملک کی عدالت پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ قاضی صاحب، جج صاحب فیصلے اسلام، قرآن، پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں کرتے، رنگ ماسٹر کے مطابق کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.